السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. شیطان کی اولاد آدم سے دشمنی اور شیطانی ہٹ کنڈے، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، اور اس کا مقصد، اس کی ساری کی ساری تگ و دو، محنت، کوشش صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. والفحشاء، اور پھر برائیوں میں سے خصوصاً بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تیسری صورت برائی کی فرمایا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں. یعنی پہلے وہ تم سے مطلق برائی کرواتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف. والفحشاء، پھر بے حیائی، بدکاری، فحاشی کا تمہیں حکم دیتا ہے.
جب تم یہ کام کر گزرتے ہو تو پھر آخری جو حد ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم پھر اللہ پر باتیں بناتے ہو، اللہ کی ذات بارے میں وہ کچھ کہہ دیتے ہو جو تمہیں کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، ہمیشہ شیطان کسی کو بھی کان سے پکڑ کر کفر نہیں کرواتا، وہ درجہ بدرجہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کفر تک جا پہنچتا ہے، اور جب کفر تک پہنچتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ انسان خواب و خاسر ہو جاتا ہے، دنیاوی اخروی ناکامی اور نامرادی اس کا نصیب اور اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ شیطان جو کہ اولاد آدم کا دشمن ہے، اور وہ جو ہی آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ الا والشیطان یمسہ حین یولد، کہ اسی وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور اسے چوکا مارتا ہے۔ فیستحل صارخا، تو آدم کا بیٹا روتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، تو اس کی پیدائش کے وقت آدم کے بیٹے کی، آدم کی اولاد کی پیدائش کے وقت اس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا، فرمایا کہ جو بھی اولاد آدم میں پیدا ہوتا ہے ہر ایک کو شیطان چوکا مارتا ہے اور اسے تکلیف دیتا ہے، سوائے دو افراد کے، دو شخصیتیں جن کو اللہ نے محفوظ رکھا، ایک مریم علیہ السلام اور دوسرے ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم۔ چونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے ہاں دعا کی تھی کہ اللہ جو بھی تو مجھے بچی یا بچہ دے گا میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیری خدمت کے لیے، اور یہ کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ میں اسے اپنی اولاد کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو محفوظ رکھا ہے، وگرنہ جو بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ایسے انگلی سے چوکا مارتا ہے اور وہ بچہ چیختا چلاتا روتا ہے، اور پھر یہ دشمنی ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ قرینہ من الجن، ایک جنات میں سے، شیاطین میں سے، وقرینہ من الملائکہ، اور ایک اس کا ساتھی ہوگا فرشتوں میں سے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ حیران ہوئے، پوچھا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی جنوں میں سے ایک ہے؟ فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنْ أَعَانِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرا تعاون کیا، میری مدد کی ہے کہ وہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو وہ مجھے ہمیشہ خیر کا ہی حکم دیتا ہے، وگرنہ اولاد آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ایک ہے اور ایک ساتھ فرشتہ بھی ہے۔ جیسے اکثر آپ کہتے ہیں بھی یار میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اسے گالی نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اصل میں جو اس کا ضمیر کہتے ہیں ہم ملامت کر رہے، در حقیقت وہ فرشتہ جو اسے ملامت کر رہے تم غلطی کر رہے ہو، تم نے گناہ کیا، تم نے زیادتی کی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس شیطان انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے
اعتکاف کی حالت میں آپ علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کے معتکف میں بیٹھ کر کافی دیر آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ آپ اپنے اعتکاف سے نکلے انہیں گھر چھوڑنے کے لیے۔ ابھی رستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو صحابہ سامنے سے آ رہے تھے۔ جو ہی آپ کو دیکھا تو انہوں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی رسلکما، یہیں ٹھہر جاؤ۔ وہ دونوں وہیں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ دونوں ساتھی کہنے لگے اب علیک یا رسول اللہ، رسول آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں گے کہ رات کا حصہ بیت چکا اور اللہ کے رسول ایک عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی عورت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم ایسی سوچ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان آدم کی اولاد میں، آدم کے بیٹے آدم کی اولاد کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان کسی وقت بھی کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، بدگمانی پیدا کر سکتا ہے، اور بدگمانی گناہ ہے۔ تو کسی وقت بھی انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان ایسی جگہ پر ہے یا ایسے مقام پر ہے جہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر تہمت لگ سکتی ہے یا کسی کے دل میں کوئی برا گمان آ سکتا ہے، تو پھر اپنے معاملے کو واضح کر دینا چاہیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام آپ حج کے لیے جا رہے تھے اور مصعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے حمار وحشی جنگلی گدھا اس کا شکار کیا اور اس کا گوشت نبی علیہ السلام اور صحابہ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ناکلہ ونحن حرم، فرمایا کہ ہم اس گوشت کو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم حالت حرام میں ہیں۔ آپ نے نہ کھانے کی وجہ بیان کر دی کہ ہم حالت حرام میں ہیں اور حالت حرام میں شکار نہ کر سکتے ہیں، نہ شکار والا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو تمہاری نیت، تمہارا جذبہ، تمہاری عقیدت، تمہاری محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم نے چونکہ ہمارے لیے یہ شکار کیا ہے اور حالت حرام میں شکار نہ کھا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم حالت حرام میں ہیں اس لیے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ سمجھتے ہیں کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے یا کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ معاملے کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا انہا زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی یا شکوک و شبہات نہ پیدا ہو۔ تو کہنے کا مقصد کہ شیطان ہر حالت میں انسان کے ساتھ ہے، پھر جیسی کسی کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اسے ورگلاتا ہے، اس کے دل میں تخیلات پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے تو اس کے دل میں نیکی کی سوچ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً اٹھے اور آپ اپنے گھر چلے گئے۔ اب صحابہ پریشان ہوئے اللہ کے رسول کدھر گئے؟ کچھ صحابہ اٹھے، آپ کا پیچھا کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ٹکیا پڑی ہے اور وہ بیت المال کی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور وہ بیت المال کا حصہ یا مال سونا میرے گھر میں پڑا رہے اور اسے اپنی وراثت سمجھے۔ اب تخیل خیال تو پیدا ہو گیا، چاہے نیکی کا خیال آیا تو انسان کے دل میں تخیلات پیدا کرتا ہے۔ جیسا کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی نیک ہے، اس کے دل میں نیکی کے تخیلات پیدا کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر عمل میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شیء من شأنہ، کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، فی کل شیء من شأنہ، اور اس کے ہر کام کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا ہو، کوئی بھی ہو، ہر کام میں تمہارے کام میں وہ مداخلت کرے گا۔
فرمایا ان الرجل اذا دخل فی بیتہ فذکر اللہ